بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بیگم نے بشرا بیگم نے ایک درخواست دائر کی تھی جسٹس بابر ستار کی جانب سے ایف آئی اے کے خلاف بڑا فیصلہ جاری کیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو آڈیو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے یا فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اور آڈیو لیک کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے دو درخواست گزار ہیں، ایک بشرا بیگم ہے اور ان کے ساتھ ثاقب نثار کا بیٹا ہے۔ ان کی درخواستوں پر بڑی کارروائی شروع کر دی ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے جو کہا تھا کہ میں حساس اداروں کو فریق بنا دوں گا، ڈائریکٹ میں ان کو نوٹس جاری کر دوں گا، اس پر عدالت کی جانب سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق درخواست تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت عالیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کالعدم قرار دے اور کوئی میکانزم عدالت ان سے پوچھے کہ کیا ایسی قیامت آ گئی ہے کہ 332 روپے میں آپ پیٹرول کا 1 لیٹر لے گئے ہیں اور یہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے پیٹرول، اس کو کہاں روکا جائے گا، کیسے روکا جائے گا؟ کوئی تو میکانزم ہوگا، کوئی ریاست کے پاس کوئی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس پر عدالت نے نہ صرف اوگرا سے بلکہ جو وفاقی وزارت ہے پیٹرولیم کے، اس سے بھی رپورٹ طلب کر لی اور وفاقی حکومت سے بھی رپورٹ طلب کر لی اور عدالت نے کہا ہے کہ تفصیل بتائیں کہ یہ آئے روز جو پیٹرول کی قیمتوں میں ہر 15 دن بعد 26 روپے اضافہ ہو رہا ہے، یہ کہاں جا کے رکے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری جانب ایک سینئر صحافی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے رات گئے اور یہ محمد خالد جمیل ہیں۔ ایف آئی اے نے کسٹڈی میں لیا ہے پیکا ایکٹ کے تحت اور پاکستان پینل کوڈ کی جو کرمنل انٹیمیڈیشن 505 ہے اس سیکشن کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ سینئر صحافی ہیں خالد جمیل، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو عمار فاروق کا جو معصوم بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پر ان کی جانب سے کچھ سخت ٹویٹ کیے گئے تھے اور ان کی جانب سے وہ ٹویٹ کیا تھے؟ بیسیکلی تو وہ احتجاج تھا ریاست کے سامنے، تو اس پر پھر کارروائی شروع کر دی گئی اور اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور مقدمہ درج ہونے کے بعد رات گئے گرفتاری ہوئی۔ اب خالد جمیل صاحب یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو اب ہم خیال صحافی کہتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ عمران ریاض خان کی باری تو سارے خاموش رہے، لیکن جیسے ہی خالد جمیل کی ہوئی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر پیکا ایکٹ کی ایس او پیز بنا کے گئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس او پیز ایف آئی اے نے جمع کروائے کہ اگر آپ نے سائبر کرائم کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس کو نوٹس جاری کرنا ہے، پھر آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ گرفتاری کہاں سے آ گئی؟ بہرحال اس پر متی اللہ جان کیا اور پھر سپریم کورٹ کے جتنے رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے اور پوری ایک حامد میر نے اور سب نے اس کی مذمت بھی کی اور یہ کہا گیا کہ جو نئے ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فیضیسہ صاحب، یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور ان کو سلامی پیش کی گئی، یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے صحافیوں کی جانب سے اور کہا گیا کہ جو آزادی اظہار رائے کا یہ پہلا ٹیسٹ ہے قاضی فیضیسہ صاحب کا۔ اب جانتے ہیں قاضی فیضیسہ صاحب ماضی میں خطوط لکھنے میں ان کو ایک بڑا ہنر تھا خطوط لکھنے کا اور ہر ایشو کے اوپر وہ عمر عطا بندیال کو خط لکھا کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی 16-17 ماہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی اور آئین کے بنیادی حقوق کو معطل رکھا گیا، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہی، عرش شریف کے معاملے پر بھی نہیں بولے۔ آپ کو یاد ہوگا متی اللہ جان کے گھر جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ وہ تشریف لے گئے تھے، عرش شریف کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ، اور پھر عمران ریاض خان اب تک 5 ماہ ہو گئے ہیں وہ، اور پھر باقی تو ان کے حوالے سے خاموشی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور اب ان سے مطالبہ کیا گیا قاضی فیضیسہ صاحب سے کہ جی وہ ایکشن لیں گے، اور ایکشن کیا ہونا تھا؟ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے محمد شبیر بھٹی، ان کی عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ دی آئی او ہیز ریکویسٹڈ فار 10 days فزیکل ریمانڈ آف دی accused. The accused has not complained of any maltreatment at the hands of IO کہ جی
جو ملزم تھا اس نے کوئی شکایت نہیں لگائی کہ جی کسی طرح کی بھی کوئی کسی طریقے سے بھی مجھے کوئی غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے. The IO has requested for physical remand of accused on the ground of investigation and technically analyzing of electronic devices on as well as social media accounts. The request of the IO is partly allowed کی گئی ہے, کچھ اس کی 10 روزہ مانگا گیا تھا. تو accused is remanded into the custody of IO on physical remand for 2 days. For the said purpose the accused be produced against before the court on جو 23/9 کو 24/9 کو کاپی آف دس آرڈر ٹو سینڈ ٹو دا ورتھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد فار انفارمیشن. یہ 22/9 کو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور 2 روزہ 10 روزہ ریمانڈ مانگا گیا تھا, 2 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے ان کا دے دیا ہے. اور جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے, اب دیکھتے ہیں, قاضی فیضی صاحب سے بہت امیدیں ہیں کہ ان کی جانب سے سارے معاملے کو دیکھا جائے گا. طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا 160 زواد فے کے تحت. 160 جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت جب ملزم کو طلب کیا جاتا ہے, اور 161 وہ ہے جب مدعی کے اور مدعی کے گواہان کو طلب کیا جاتا ہے ایویڈنس کے لیے. مقدمہ نمبر ہے 442/2023 اور اس میں جرم ہے جی 420, 467, 468, 471 اور اسی طریقے سے مورخہ 6/6/2023 کا یہ مقدمہ ہے تھانہ کوہسار اسلام آباد کا. اور اس میں جو بشرا بی بی زوجہ عمران احمد خان نیازی سکنہ بنی گالہ اسلام آباد, حکم نامہ زیر دفعہ 160 زواد فے. آپ مقدمہ عنوان بالا میں نامزد ملزمہ ہیں. یہ نوٹس جو بھیجا گیا تھا, آپ کو بذریعہ حکم نامہ طلبی ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اپنی آواز کی ریکارڈنگ کے لیے مورخہ 22/9/2023 بوقت 3 بجے دن دفتر جناب SSP صاحب انویسٹیگیشن آفس اسلام آباد حاضر آئیں تاکہ بذریعہ FIA سائبر کرائم ٹیم 2 عدد آڈیوز سے برائے موازنہ آپ کی آواز بطور نمونہ لی جا سکے اور مقدمہ بحاذا کو حقائق کی روشنی میں یکسو کیا جا سکے. یہ صفدر حسین ہیں, سب انسپیکٹر ہیں تھانہ کوہسار کے. انہوں نے 19 ستمبر کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور آج 3 بجے کے لیے طلب کیا ہوا تھا. اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, چونکہ مین جو کیس تھا وہ پہلے سے پینڈنگ تھا. لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے بشرا بیگم نے درخواست دائر کی تھی اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ میری ایک تو آڈیو انلیگل طریقے سے مبینہ طور پر آڈیو ٹیپ ہوئی, فون ٹیپ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو لیک کیا گیا اور اب اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. تو عدالت نے ثاقب نثار کے بیٹے کا جو نجم ثاقب کا کیس ہے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے جو اسپیکر تھے انہوں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی اور انکوائری کرے گی. اور اسپیشل کمیٹی نے نجم ثاقب کو طلب کر لیا تھا. وہ یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹکٹ ہولڈر MPA کے ساتھ نجم ثاقب کی ایک مبینہ فیک آڈیو آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پیسے کہ آپ ہمارا حصہ پہنچا دیں PTI کے ٹکٹ کے عوض. اس پر باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی, خصوصی کمیٹی بنائی, نوٹس جاری کر دیا. اس کو چیلنج کیا جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ نوٹس معطل کر دیا تھا اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے پینڈنگ ہے. اس میں ہی اعتزاز احسن صاحب کو, رضا ربانی کو اور جو مخدوم علی خان صاحب کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا تھا. اب وہ درخواست پینڈنگ تھی, اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جواب آنا تھا, وفاقی حکومت نے جواب جمع کروانا تھا کہ بشرا بیگم نے بھی اس فیصلے کی کاپی ساتھ لگا کے تو لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے بابر ستار صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. چونکہ فیصلے کی کاپی لگی ہوئی تھی تو وہ عامر فاروق صاحب کے پاس نہیں جا سکتی تھی, وہ چلی گئی بابر ستار صاحب کے پاس. تو بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا. جب نوٹس جاری کیا تو اتنے میں طلبی کا ان سے جواب مانگا گیا تھا اور اتنی دیر میں انہوں نے بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا. پہلے تو عدالت نے کہا تھا کہ FIA کو میں کیا آرڈر کروں, تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ قانون کے مطابق اپنی کارروائی جاری رکھیں. تو نوٹس نہیں آیا تھا. 18 کو حکم دیا 18 ستمبر کو کہ قانون کے مطابق جو تفتیش کریں. انہوں نے 19 ستمبر کو نوٹس جاری کر دیا. 19 ستمبر کے نوٹس کو چیلنج کر دیا بشرا بیگم نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کرتے ہوئے بشرا بیگم کی طلبی کا نوٹس معطل کرتے ہوئے FIA سے جواب طلب کر لیا. مبینہ آڈیو لیکس کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کو جاری FIA کا طلبی نوٹس معطل کر دیا. عدالت نے FIA کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. FIA نے بشرا بیگم کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا. بشرا بیگم کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے استدعا کی کہ جی اگر آپ کے پاس ایک کیس سب جوڈس ہے اور آپ ایک کیس کو سن رہے ہیں اور اس پر انہوں نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے
نوٹس جاری کر دیا ہے تو یہ تو غیر قانونی ہے، اور کہا کہ جو مرکزی کیس ہے وہ پہلی زیر سماعت ہے اور مہربانی کر کے اس نوٹس کو معطل کریں۔ بابر ستار صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے نوٹس معطل کر دیا۔ اب بشریٰ بیگم نہیں جائیں گی شامل تفتیش ہونے کے لیے، اور پہلے یہ سارا معاملہ چلے گا اور اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی۔ دوسری جانب جو اس مین کیس تھا، آج تو متفرق درخواست تھی، جو مین کیس 18 ستمبر کو جس پر سماعت ہوئی تھی بشریٰ بیگم اور نجم ثاقب کی درخواست پر، اس پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے بابر ستار صاحب نے۔ آڈیو لیکس کیس میں عدالت نے کہا ہے کہ شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے، یہ جواب طلب کیا گیا ہے وفاقی حکومت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آفس، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر میں لکھا کہ وفاقی حکومت نے اپنی رپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جواب نہیں دیے، دوبارہ جواب دیں کہ کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کا ایک اور آخری موقع دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مشتمل نئی رپورٹس جمع کروائیں، ورنہ عدالت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ٹیلی کام آپریٹرز کو فریق بنا کر براہ راست جواب طلب کرے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بھی اپنی نظر ثانی شدہ رپورٹ جمع کروائے کہ قانونی مقاصد کے لیے فون کالز ریکارڈنگ کا اختیار کس کے پاس ہے اور لیگل انٹرسیپشن کی اجازت کا فریم ورک اور میکانزم کیا ہوتا ہے۔ کیا پی ٹی اے نے ٹیلی کام آپریٹرز کو کالز ریکارڈنگ کی اجازت دینے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں؟ مزید پوچھا گیا ہے کہ پی ٹی اے کی ایسی ہدایات اور لائسنس فراہمی کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی آئندہ سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی، اور اس میں چونکہ اٹارنی جنرل صاحب موجود نہیں تھے اور عدالت نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بہت سارے ایشوز تھے، تو جسٹس بابر ستار صاحب نے نہ صرف نجم ثاقب کی حد تک نوٹس معطل کر دیا تھا، بشریٰ بیگم کی حد تک بھی نوٹس معطل کرتے ہوئے آخری موقع دیا ہے کہ یہ جواب جمع کروائیں، نہیں تو پھر عدالت ڈائریکٹ پھر جو ان کو فریق بنا کے ان سے پوچھے گی کہ کون سا میکانزم ہے، اور یہ جو ہماری موبائل کمپنیز ہیں ان کو کس نے اختیار دیا ہوا ہے، ان کو کون نوٹیفیکیشن کو بھیجتا ہے، کوئی آرڈر بھیجتا ہے، کوئی ان کو ہدایت نامہ بھیجا جاتا ہے، یہ کیسے فون ٹیپنگ کرتے ہیں اور فون کالز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور کیا اس کا میکانزم کیا ہے، اس پر تفصیلی رپورٹ دوبارہ طلب کر لی، اور عدالت نے کہا ہے ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر ہم ڈائریکٹ کارروائی کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔